ابو اب تو حلالہ ہو چکا، آپ ریحانہ کو طلاق دے دیجیے تاکہ ہم اس سے نکاح کر سکیں۔ دیکھو بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پہلے جیسی بات تو رہی نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن شرعی طور پر میں حلالہ نہیں کر پایا ہوں، لیکن میں آگے تھوڑا اور زیادہ کوشش کروں گا، اور جیسے ہی حلالہ پورا ہو جائے گا میں ریحانہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن جب تک حلالہ پورا نہ ہو جائے ریحانہ کو اپنی ماں کے طور پر ہی دیکھنا، ورنہ شرعی طور پر یہ گناہ ہو جائے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم آپ کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں بھارتی جی، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم دیش میں ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں۔ ہم پہلے انسان ہیں، پھر ہندوستانی ہیں، اس کے بعد میں مسلمان ہیں۔ جی اسلام انسانیت سکھاتا ہے، لیکن شرعی بورڈ کے مکھیا مولانا ظفر کچھ عجیب سوچ کے انسان ہیں، ملک میں ایک بڑی آبادی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، ہم اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جائے گا۔ جی، میں چلتی ہوں۔ اور سنیے، شاستری جی کی ضمانت کے بارے میں آپ فکر مت کیجیے، ہم ان کی ضمانت کا بندوبست آج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عارف بیٹے اپنا جذباتوں پر قابو رکھو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ جب تک حلالہ پورا نہ ہو جائے ریحانہ کو تم اپنی ماں کی طرح دیکھو۔ حلالہ سے پہلے ریحانہ کے لیے اگر تمہارے من میں کوئی بھی ناپاک خیال آتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف جا سکتا ہے، یہ گناہ ہوگا، سمجھتے ہو نا تم؟ جی ابو۔ ہاں، اپنے جذباتوں پر قابو رکھو۔ کس کے دل میں ناپاک خیال ہے ظفر صاحب؟ سچ بتائیے، عارف کے یا آپ کی؟ ہمارے خاندان میں عورتیں تمیز سے پیش آتی ہیں۔ بہت خوب، آپ کی ساری ذاتیاں، ساری بدتمیزیاں ہم چپ چاپ برداشت کرتے رہے، کیوں کریں؟ کچھ تو شرم کریے ظفر صاحب، میں تو باہر کی ہوں، وہ تو آپ کا اپنا سگا بیٹا ہے، اور کیا ملے گا آپ کو یہ سب کر کے؟ صرف 2 پل کا سکون؟ اپنے بیٹے کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے ہمیں۔ جس خدا کا نام لے کر آپ ساری قوم کا جنازہ نکالنے پر تلے ہیں نا، آپ وہ اسی خدا کا واسطہ۔ اپنی آخرت سے ڈریے آپ۔ آخرت؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ جی، نوش فرمائیے۔ دیکھیے ظفر صاحب، بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد سے جو لڑائی مسلمان ہار چکا ہے، اس ہاری ہوئی لڑائی کے لیے عام مسلمانوں کو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رام جنم بھومی پر جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مندروں کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ میری ایک صلاح ہے اس سلسلے میں، اگر ہم لوگ اپنی اس مسجد کو کہیں اور شفٹ کر دیں۔ دیکھیے، دنیا میں کئی جگہ مسجدیں شفٹ ہوئی ہیں، اور ہمارے آپ کے رسول نے بھی مسجد درار کو اس بنا پہ توڑوا دیا تھا کہ وہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور یہ بابری مسجد تو خون بہانے کا سبب بن گئی ہے۔ ہمیں یہ ہندوؤں کو واپس کر دینی چاہیے۔ واہ جناب، واہ۔ کتنا طے کیا ہندوؤں کی طرفداری کرنے کے لیے آپ نے؟ ظفر صاحب، میں آپ کی طرح دین و اسلام کا سودا نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسرے ملک سے اس کام کے لیے پیسہ منگاتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، بابری مسجد سے آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بابری مسجد ہماری امانت ہے، اور اپنی امانت کی حفاظت کرنے میں ہمیں
कोई समझौता मंजूर नहीं है। जफर साहब ये मत भूलिए, जिस विवादित जगह पर मस्जिद की तरह का एक खंडर बनाया गया था जो मीर बाकी ने बनाया था, और मीर बाकी शिया था। 1528 में जो खंडर मीर बाकी ने बनाया था, 1944 में सुन्नी बोर्ड ने उसको सुन्नी मस्जिद कहकर दर्ज कर लिया। अगर राम जन्मभूमि के मामले को अलग कर दिया जाए तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, और शिया बोर्ड इस खंडर के लिए, जिसके लिए कत्लो आम हो रहा हो, लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। तो फिर आप जिन हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं उनके पास खुद जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, उनसे कहिए कि बाबरी मस्जिद को ढहा कर कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। हम मुसलमान फिर से उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद को बनाकर ही दम लेंगे, ये फैसला है हमारा। आप लोगों को मस्जिद से क्या मतलब है? आप लोग तो शिया हैं। जो मुसलमान खलीफाओं से मोहब्बत नहीं करते वो मुसलमान कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपकी निगाह में 3 खलीफाओं से मोहब्बत मुसलमान होने की पहचान है तो आप मुझे काफिर ही समझिए। वो जमीन जहाँ श्री राम पैदा हुए थे उसको आप हड़पने पे आमादा हैं। लानत हो यजीद पर, जिसकी पैरोकारी ने आपके दिलों से हक परस्ती छीन ली है। वसीम साहब, इस्लाम के खलीफाओं के सिलसिले में अपनी बदकलामी बंद कीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी आपको। अपनी जबान पर लगाम दीजिए। चिल्लाइए नहीं जफर साहब, अब हम लोग आपसे डरते नहीं हैं। जिनको आप खलीफा मानकर उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने तो अपने रसूल की बेटी का हक बागे फिदक भी छीन लिया। आप हिंदुओं के भगवान राम का हक कैसे वापस करेंगे? आप जो कर रहे हैं गुनाह अजीम है। मस्जिद मुसलमानों की है और इंशाअल्लाह वहाँ बाबरी मस्जिद कायम होकर रहेगी। वो हमारे अल्लाह का घर है। आप शिया हैं, अपने इमाम बाड़ों की फिक्र कीजिए। मस्जिद का मसला हम खुद हल कर लेंगे। जाइए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। जाते जाते एक बात और बता दूं जफर खान, मेरे हिसाब से इस मुल्क का 95% मुसलमान इस मामले में हिंदुओं के साथ में है। वो फसाद नहीं, समझौता चाहता है। जो बने सो कर लीजिए, लेकिन जरा बच के रहिएगा, इस चक्कर में कहीं आप भी ना पिस जाएं। धमकी मत देना जफर खान, अब माहौल तुम्हारे खिलाफ है। पूरी दुनिया में जो हम लोगों के साथ में जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपको होशियार रहने की जरूरत है। चलो। गलत फहमी का शिकार हो गया।